السلام علیکم۔ قرآن کلاس میں ہم لوگ آج خدا کا شکر ہے ایک ساتھ ہیں پھر سے، اور ہم اب اس سبق کو آگے لے کر چلیں گے۔ پچھلی بار ہم نے جو آیتیں پڑھی، آیت نمبر 48 سے 58 سورہ انفال کی ہم نے کی تھی، اور اس میں بہت بہترین پوائنٹس ہمیں ملے تھے جس کو کہ سمجھا تھا ہم نے۔ ایک بار پھر سے امپورٹنٹ پوائنٹس کو ڈسکس کرتے ہیں اور پھر آگے آیت نمبر 49 سے اپنے سبق کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو اس ورس میں ہم نے جو سب سے پہلی بات جانی تھی وہ یہ تھی کہ شیطان کو کہا گیا تھا کہ شیطان نے ان لوگوں کو اپنے اعمال خوشنما بنا کر دکھا دیے۔ مطلب شیطان کا یہ طریقہ بتایا گیا تھا کہ وہ غلط لوگوں کو کانفیڈنس دے دیتا ہے، ان کو تسلی دے دیتا ہے کہ ہاں تم صحیح ہو۔ مطلب اپنے غلطیوں کا جسٹیفیکیشن دے دیتا ہے شیطان، جسے انگریزی میں کہتے ہیں جسٹیفیکیشن، اردو میں کہہ سکتے ہیں انسان کو ایک جھوٹا یقین دلا دینا کہ ہاں تم بالکل صحیح ہو، تم تو جیسے مکہ والوں کو کہا تم تو اتنے بڑے بڑے نبیوں کے ماننے والے ہو، تم تو کعبے کے متولی ہو، تم بالکل ٹھیک ہو۔ اس طرح کی ایک کانفیڈنس دے دیا گیا۔ یہ شیطان کا طریقہ ہوتا ہے۔ لیکن جہاں پریشانی آتی ہے، جہاں وہ دیکھتا ہے کہ کمزوری آئی، تو وہاں پہ وہ کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا، بھاگ جاتا ہے وہ۔ جیسے ان مکہ والوں کو وہ جنگ کے میدان میں چھوڑ کے بھاگ گیا جب اس نے دیکھا کہ اللہ کی مدد آ رہی ہے۔ تو باقی جو مسلمان تھے وہ اللہ کے بھروسے پر تھے، تو شیطان کا بھروسہ تو اتنا کمزور نکلتا ہے کہ وہ ہر کسی بھی کمی کو دیکھتے ہی آپ کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ وہ پھر آپ کو تسلی نہیں دلاتا، پھر آپ کو کانفیڈنس یا حوصلہ نہیں دیتا۔ حوصلہ ختم ہو جاتا ہے شیطان کا جب کمی یا کمزوری آتی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ جو حوصلہ ہمیں دیتا ہے، جو کانفیڈنس ہمیں دیتا ہے، وہی ہمیشہ کام آنے والا ہے۔ تو اللہ پہ بھروسہ کرنے والے لوگ ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں، یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی۔ اور ایسا ہی معاملہ آخرت میں ہونے والا ہے، جیسے ان لوگوں کے ساتھ وہاں پہ جنگ کے دوران ہوا، یہی ہر آدمی کے ساتھ آخرت میں ہونے والا ہے۔ ہم لوگ شیطان کے بھروسوں پہ اپنی دنیا میں وقت کاٹ رہے ہیں۔ جو دنیا کی غلطیاں ہم کرتے ہیں، ہم اس کے بعد بھی جھوٹے یقین پہ جمے رہتے ہیں کہ نہیں ہم سے غلطی نہیں ہوئی، ہم تو اس لیے کر رہے تھے، ہم تو اس لیے کر رہے تھے۔ اپنے آپ کو ہم وجہ سے دے دے کر مطمئن رکھتے ہیں، تسلی سے رکھتے ہیں، جسٹیفیکیشن میں رکھتے ہیں کہ اصل میں ہم ایسا نہیں ہو پاتا، ہم صبح کو سو کے نہیں اٹھ پاتے تو ہم نماز نہیں پڑھ پاتے۔ ہم اپنے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ ہم بہت تھک جاتے ہیں تو ہم سے یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا۔ ہم اپنے آپ کو تسلی ہمیں شیطان دلاتا ہے اور ہمیں یقین دلا کے رکھتا ہے جھوٹا، اس میں ہم جیتے رہتے ہیں۔ اور پھر جب ہم آخرت میں اللہ کے سامنے پہنچیں گے اور اللہ کو دیکھیں گے جہاں پہ شیطان ہمیں چھوڑ کر بھاگ چکا ہوگا، تب ہمارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو صرف انہی لوگوں کا مددگار کوئی ہے، سچا مددگار کوئی ہے تو اللہ ہے، جو اللہ کے بھروسے پہ اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ یہ حکمت اس فرض سے ہمیں سمجھ میں آئی تھی کہ ہمیں اپنا بھروسہ کرنا کس پہ چاہیے۔ ہمیں شیطان کو اپنا ساتھی بنانا چاہیے یا پھر اللہ پہ اتنا یقین ہونا چاہیے، اتنا یقین ہونا چاہیے کہ لوگ کہنے لگیں کہ یہ تو پاگل ہیں لگتا ہے۔ جیسے ان کو مسلمانوں کو اس وقت پہ کہا کرتے تھے مکہ کے لوگ کہ یہ ایک آدمی کے پیچھے پاگل ہو گئے ہیں، ان کو پتہ نہیں کیا، اتنا اپنے آپ کو دیکھتے نہیں کہ ہم اتنے کمزور ہیں، لڑنے چلے آ رہے ہیں، اس طرح کا ان کو وہ سمجھتے تھے۔ تو یہ والا بالکل جنون کی حد تک یقین ہونا چاہیے اللہ پہ۔ کوئی بھی چیز ہو، اپنا یقین نہ ہٹنے پائے اللہ کے اوپر سے، یہ میں سمجھ پائی۔ تبھی ہم شاید خدا کی اس مدد کے مستحق ہوں گے، اس مدد کو پا سکیں گے جیسی مدد اللہ نے بدر والوں کے ساتھ کی تھی۔ پھر اس کے بعد جو ہم نے بات پڑھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ ہرگز اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں، ظلم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ۔ کیونکہ اللہ نے کہا تھا نا کہ فرشتے انہیں جب جان ان کی قبضہ میں کریں گے تو فرشتے انہیں ماریں گے، اور پھر آگے بھی آگ کا عذاب ہے ان کے لیے۔ تو اس آیت سے ایسا لگ رہا تھا نا کہ جیسے پتہ نہیں کتنا ظلم ہے، اللہ کتنی سخت سزا دیتے ہیں ایسا۔ لیکن اس کے اگلے ہی لائن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ہرگز بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں، یہ صرف اس لیے ہوتا ہے
اس کے پاس ساری طاقت ہے، وہ سب کو سزا دے سکتا ہے جب چاہتا ہے. مطلب جب ہم غلطی کرتے ہیں تو تب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں سزا دے سکتے ہیں، لیکن صرف اللہ تعالیٰ انسان کو پوری موقع دیتے ہیں. وہ اس کو ہر طرح سے اس کے سامنے سچائی کو لے کے آتے ہیں. کسی قوم پر بھی، کسی انسان پر بھی وہ ظلم نہیں کرتے. وہ صرف جب انسان بالکل ہی حد سے گزر جائے، کسی طرح سے سمجھنے کو تیار نہ ہو، کسی طرح اس نے اپنے کسی موقع پہ اپنا دل کو نہیں چینج کیا ہو، اپنی سوچ کو نہ بدلا ہو، تبھی وہ خدا کی سزا کو پاتا ہے. تو یعنی کہ خدا کی سزا انسان خود ہی ڈیزرو کرتا ہے. جو انسان ڈیزرو کرتا ہے اسے ملتی ہے، اور اللہ ایسے ہی ہر بندے کے لیے سختی اور سزا کا ارادہ نہیں کرتے. یہ بات سمجھ میں آئی تھی. پھر یہ بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ اللہ اپنی نعمتوں کو جو انہوں نے کی ہے، کسی قوم کو جو بھی نعمتیں دی ہیں انہوں نے، وہ اس کو واپس نہیں لیتے. مطلب کسی پر ظلم نہیں کرتے. جو کچھ بھی بلیسنگز اللہ نے دے رکھی ہمیں، ہم سے لیتے نہیں ہیں. تب تک نہیں لیتے جب تک کہ ہم وہ نہ خراب کر دیں جو اللہ نے ہمیں دل میں دیا ہے. ہماری سوچ میں، ہماری نفس میں جو کچھ اللہ نے ہمیں فطرت میں دیا ہے، اس کو جب تک ہم نہ بگاڑ لیں، خراب نہ کر لیں سب کچھ، تب تک اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سے بلیسنگ نہیں ہٹاتے. یہ بھی ہم نے پڑھا تھا. یعنی کہ جب ایک انسان اپنے اندرون کو خراب کر لیتا ہے، جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ ہمیں ہمارے اندر، ہمارے دل میں سب سچائی رکھ چکا ہے، ساری صحیح بات رکھ چکا ہے. تو کوئی بھی چیز جب ہم اس سچائی کو اتنا زیادہ اپنے ماحول سے اثر لینے لگتے ہیں، بار بار میں یہ بات بتاتی ہوں، اسے کنڈیشننگ کہتے ہیں. لیکن جب ہم کنڈیشننگ اتنی زیادہ اپنے اوپر چڑھا لیتے ہیں کہ ساری ہی فطرت بگڑ چکی ہوتی ہے، اندر کی ساری جو سچائی تھی وہ ختم ہی ہو چکی ہوتی ہے، تبھی جا کے ہم پہ کوئی اللہ تعالیٰ سزا دیتے ہیں، ہم سے کوئی نعمت چھینتے ہیں. تو اس سے یہ بھی سمجھ میں آ رہا تھا کہ کام کرنے کی جگہ کہاں ہے. جب کوئی قوم یہ دیکھے کہ اس کے اندر اللہ نے جو نعمت دی تھی اس کو پہلے، وہ اب نہیں رہی. پہلے اللہ نے اس کو حکومت دی، پہلے اللہ نے اس کو پاور دی، لیکن آج وہ پاور میں نہیں ہے. جب وہ یہ دیکھے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ پاور کے پیچھے بھاگنا نہیں چاہیے. یہ لڑائی جھگڑے نہیں کرنے چاہیے کہ ہم تو پہلے راجا تھے، ہم اب بھی راجا ہی بنیں گے. ایسا نہیں کرنا ہوگا، بلکہ اسے اپنے اندرون کو واپس صحیح کرنا ہے. مطلب اپنے لوگوں میں جو لوگ ہیں ان کے اندر جو سوچ بن گئی ہے، غلطیاں آ گئی ہیں، اسے درست کرنا ہے. تو باقی چیز بلیسنگز اللہ تعالیٰ خود بخود دے دیں گے. اس آیت سے یہ بھی سمجھ میں آ رہا تھا کہ مطلب ہمیں اپنے آپ کو اگر وہیں پہنچانا ہے جہاں ہم پہلے تھے، جیسے مسلمان قوم کا اگزامپل لیتے ہیں، تو ہمیں عمل کرنا ہوگا کہ ہمیں ہر ایک انسان کو واپس اپنی فطرت کو جگانا ہوگا، اپنے ایمان کو تازہ کرنا ہوگا، اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں خود اپنی مدد سے اسی نعمت تک پہنچا دیں گے. یہ بات امپورٹنٹ تھی، مجھے لگا ایک بار اس کو سمجھ لینا چاہیے اچھے سے ہم لوگوں کو. تو اس میں قرآن میں نا بہت ساری چیزیں ملتی ہیں ہمیں، صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں، قوم کے لیے بھی اس میں راستے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی قوم پستی میں ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے، اسے کس طرح کا اس کا جو کیا بولتے ہیں اس کو، انقلاب اس میں جو آنا چاہیے وہ کہاں سے آنا چاہیے. ہم لوگ انقلاب کہاں کرتے ہیں؟ ہم لوگ دوسری جگہ کرتے ہیں کہ انقلاب کریں گے تو پروٹیسٹ کرو، سب مل کے گورنمنٹ کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، پروٹیسٹ کرو، یہاں سے انقلاب شروع کرتا ہے. لیکن قرآن ہمیں انقلاب سکھاتا ہے اپنے دل سے. پہلے خود کو بدلو، پہلے تم ٹھیک ہو جاؤ، پھر آگے ہر آدمی ایسے ٹھیک ہوتا چلا جائے، تب جا کے انقلاب آتا ہے. تو شروعات ایک انسان سے ہوتی ہے، یہ قرآن نے ہمیں بتایا. یہ بہت ہی قیمتی بات ہے اور اس کو بہت ہی کم لوگ سمجھ پاتے ہیں. یعنی کہ سماج جب تک صحیح نہیں ہوگا، اگر اسے سادے لفظوں میں سمجھیں، سماج جب تک صحیح نہیں ہوگا تو حکومت صحیح نہیں ہو سکتی. ہم کسی کو بھی چن کے حکومت میں بٹھا دیں گے، اگر سماج میں خرابی ہے تو وہ ساری خرابی حکومت میں آئے گی. یہ بھی اس میں سمجھ میں آ رہا ہے. تو درست کی کرنے کی چیز ہے وہ سماج کا ایک ایک شخص ہے، ایک ایک ناگرک ہو، ایک ایک انسان کو صحیح کرنا ہوگا، تبھی صحیح. مطلب ہم نہیں صحیح کریں گے، وہ خود صحیح ہو. کوئی کسی کو مار پیٹ کے صحیح نہیں کر سکتا ہے، یہ بھی قرآن سکھاتا ہے. کہیں نہ کہیں ورس آئے گا تو بتاؤں گی. یہ اپنے آپ ہی انسان کو کرنا ہوتا ہے، کوئی کسی کا دل نہیں بدل سکتا. پھر اس کے بعد ہم نے ایک اور پوائنٹ پڑھا تھا، وہ تھا عہد کے بارے میں،
کہ کسی سے اگر تمہارا عہد ہو جائے تو اس کو بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ بد عہدوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ کو پسند نہیں کہ لوگ وعدہ کریں اور اس کے بعد توڑ دیں اس کو. جیسے قوم کے بیچ میں بھی وعدہ ہوتا ہے. اب اس کا اگزامپل دیتے ہیں. آج کے زمانے میں یونائٹڈ نیشن ہم سب جانتے ہیں نا، جب یونائٹڈ نیشنز بنی تھی تو تمام دیشوں نے یہ سائن کیا تھا کہ بھائی میں قبول کرتا ہوں یہ فلانا دیش ہے. انڈیا نے قبول کیا کہ ہاں میری باؤنڈری یہاں تک ہے، میری بارڈر یہاں ہے. پاکستان نے اور دیشوں نے سب نے سائن کیا کہ ہاں میری یہاں ہے، میری یہاں ہے. افغانستان، امریکہ، سب نے اب اس پہ سائن کر دیا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ عہد ہو گیا. یہ ایک وعدہ ہو گیا کہ ہاں میں تمہیں تمہاری کنٹری کو یہاں سے یہاں تک تمہاری کنٹری مانتا ہوں اور اس کو اتنا وہ ویلیو دیتا ہوں. اب اگر ہم یہ کریں کہ اپنے دیش سے دوسرے دیش، اب یہاں پہ ہمارا عہد ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ ہمارے ہی بارڈر کے اندر کر سکتی ہے، تمہارے بارڈر میں گھس کے نہیں کرے گی کچھ. یہ عہد تھا یونائٹڈ نیشن میں، یہی سارے دیشوں کا عہد ہوا تھا، ہے نا. تو آج کل کیا ہو رہا ہے کہ ایک دیش جو ہے وہ دوسرے دیش میں کود رہا ہے، وہاں پہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہمیں یہاں پہ کچھ غلطی لگ رہی ہے، اس کو ٹھیک کرتے ہیں، خود کود رہے ہیں. تو یہ کیا ہو گیا؟ عہد کو توڑنا ہو گیا. جیسے اگر مان لیجیے پاکستان یہ دیکھے کہ بھئی یہاں تو ہمارے انڈیا میں وہ اپنے لوگوں کو بھیجے کہ نہیں یہاں پہ تو سب کچھ خراب ہے، ہم ٹھیک کریں گے، تو کیا وہ عہد کو توڑنا ہوا؟ مطلب یہ اپنے طرف سے کوئی ملک اب کسی کے اوپر اگر ایسے اٹیک کرے گا، اندر اس کے اندرونی معاملے میں گھسے گا، تو وہ عہد کو توڑنا ہوگا. تو اس طرح کے جو دو دیشوں کے بیچ میں یا کئی دیشوں کے بیچ میں کوئی عہد ہوگا تو اس پر بھی اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنے عہد کو توڑو مت، اس پہ بندھے رہو. اور اگر عہد کا وقت ختم ہو رہا ہے، مان لو آپ نے 10 سال کے لیے عہد کیا ہے کسی ملک کے ساتھ، وہ وقت ختم ہو رہا ہے، تو پھر اس کو پہلے بتا دو کہ بھئی اب ہمیں یہ نہیں بڑھانا آگے، اگر تمہیں نہیں بڑھانا ہے. اور اگر تمہیں آگے بڑھانا ہے تو اس کو بتا دو کہ ہمیں اسے آگے بڑھانا ہے. اپنے آپ سے نہیں کہ بس 10 سال پورے ہونے دو، ایک دن فوراً ہوتے ہی 12 بجتے ہی اس پہ اٹیک کر دیں گے. اس طرح کی مطلب کیا بولنا چاہیے، اس کو کمینہ پن کہتے ہیں یا چالاکی کہتے ہیں. اس کی اجازت نہیں دی گئی اسلام میں. اس کے میں نے اگزامپل بھی بتائی تھی کہ کیسے ایک جنگ کے دوران ایسا کر رہا تھا کوئی حکمران، حضرت عمر معاویہ ہی تھے شاید، حضرت معاویہ تھے، تو ان کو بتایا گیا کہ یہ اس طرح کی بات اسلام میں جائز نہیں. تو یعنی کہ جب کسی قوم سے کوئی معاہدہ ہو، کوئی عہد ہو، تو کوئی گروہ نہ کھولی جائے، تو کوئی گرہ نہ کھولی جائے اور نہ کوئی باندھی جائے. مطلب کوئی نئی بات بھی نہیں کرنی کہ نہیں دیکھو اب ہم عہد اس لیے توڑ رہے ہیں کیونکہ تم نہ ایسے رنگ کا جھنڈا لگا رہے ہو، ہمیں ایسا چاہیے. مطلب اس ٹائم پہ کوئی پوائنٹ پھر ایڈ نہیں کر سکتے. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز تھی، مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کو بھی سمجھنی چاہیے. اور اس میں ایک بات اور جاننے کی ہے، ایک صورت ایسی بھی آتی ہے کہ جب ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید جو دوسرے لوگ ہیں جن سے ہمارا وعدہ ہے وہ توڑ دیں گے، تو اس ڈر کی وجہ سے ہمیں پہلے سے پہلے ہی انہیں بتانا پڑے گا کہ بھئی ہمیں تم سے ڈر لگ رہا ہے کہ تم توڑ دو گے، تو آج ہم ایسا کرتے ہیں توڑ دیتے ہیں. تو ڈکلیئر کر کے توڑنا پڑتا ہے. اور اگر مان لو ہمیں ڈر نہیں لگ رہا، اس بندے نے توڑ ہی دیا وہ وعدہ، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نہیں رکھتا ہوں، اس نے توڑ دیا، تو اب تم جو ہے کبھی بھی تم آزاد ہو اس وعدے سے. مطلب اب نہیں اس پہ لگنا ہے تمہیں، یہ بھی بتایا گیا. اور یہ کب ہوا؟ جب مکہ والوں کے بیچ میں اور مسلمانوں کے بیچ میں ایک عہد ہو گیا تھا کہ اب ہم لڑیں گے نہیں 10 سال تک. اور اس بیچ میں کیا کیا مکہ والوں نے کہ کسی جو مسلمانوں کے جو گروپ میں جو قبیلہ تھا ان کے اوپر اٹیک کر دیا، مطلب خاموشی سے کچھ سالوں بعد. تو اس کا مطلب اس نے اعلان کر دیا کہ میں اس عہد کو نہیں مان رہا ہوں، میں اب اس کانٹریکٹ سے باہر ہوں. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان نہیں کیا، پھر چپ چاپ جا کے مکہ کے اوپر وہ کر دیا، کیا بولتے ہیں اس کو، حملہ کہتے ہیں، یا چپ چاپ وہاں پہ جا کے وہ اٹیک کر دیا، مکہ کو فتح کر لیا. تو تب ایسا کرا جا سکتا ہے. آئی تھنک میں نے بہت زیادہ کنفیوز کر دیا باتوں کو. مطلب اوور آل اس کا جو جسٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایز اے مسلم کوئی ایسی چالاکی نہیں کریں گے، جو بھی کریں گے اوپنلی کریں گے، بتا کے کریں گے. خاموشی کی کوئی اس میں گنجائش نہیں دی گئی. اللہ کو یہ سب باتیں پسند نہیں. اور یہ تو دیشوں کے بارے میں بتایا میں نے، ایسا ہی سب کچھ انسانوں کے بارے میں ہے. جب ہمارا کسی ایک انسان سے کوئی اس طرح کا وعدہ ہے، کوئی ریلیشن ہے، اس کو ہم ایسے پیٹھ پیچھے کوئی غلط کام کرنا، یہ سب چیزیں اسلام ان سب چیزوں سے
ہمیں ڈسکریج کرتا ہے پوری طرح کہ ہم اگر کسی سے ہمیں کوئی معاملہ بھی ہے تو اس کو سامنے بیٹھ کے اس سے صاف صاف بات کی جائے، اور اگر کھلم کھلا اس نے ہمارے خلاف کچھ بات کی ہے تب ہم اس کو جواب دے سکتے ہیں، لیکن صرف اتنا ہی دے سکتے ہیں۔ یہ ایک انسان کے بارے میں ہے۔ تو اب ہم جو ہے اس سے اگلی ورس آیت نمبر 59 کو کریں گے، اور مجھے لگتا ہے آج ہماری یہ سورہ انفال شاید خاتمے کی طرف چلتی ہے، چھوٹی سورہ ہے یہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور انکار کرنے والے یہ نہ سمجھیں کہ وہ نکل بھاگیں گے، وہ ہرگز اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ ابھی کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ یہ جب پیچھے بات ہو رہی تھی نا کہ جو لوگ وعدہ توڑ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو وعدے کو توڑ رہا ہے ان کو ایسی سزا دو کہ ان کے پیچھے والے بھی ڈر جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اسی کے کنٹینیوشن میں یہ بات ہو رہی ہے کہ جنہوں نے انکار کر دیا اللہ کا، اللہ کی نشانیوں کا، اللہ کے پیغمبر کا، تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ بچ جائیں گے اللہ سے۔ کوئی نہیں بچ سکتا اللہ سے نا، وہ ہرگز اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں، مطلب عاجز کا مطلب ہے پریشان نہیں کر سکتا کوئی اللہ تعالیٰ کو۔ اور ان کے لیے جس قدر تم سے ہو سکے تیار رکھو قوت اور پلے ہوئے گھوڑے، اور اس سے تمہاری ہیبت رہے اللہ کے دشمنوں پر اور تمہارے دشمنوں پر، اور ان کے علاوہ دوسروں پر بھی جن کو تم نہیں جانتے۔ اللہ ان کو جانتا ہے، اور جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا کر دیا جائے گا، اور تمہارے ساتھ کوئی کمی نہ کی جائے گی۔ مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم تیاری کر کے رکھو، جو لوگ انکار کرنے والے ہیں ان کو سزا دینے کا وقت آ سکتا ہے کبھی بھی، تو تم اپنے طرف سے یہ سب سامان، جو جنگ کا سامان ہوتا تھا نا اس وقت، گھوڑے اور یہ ہتھیار، یہ سب کرنے کو کہا گیا۔ اور جو لوگ اپنے پیسوں سے خرچ کر کے اسلام کے لیے یہ سب چیزیں خرید کے لائیں گے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا تم جو چیز اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہو وہ تمہیں پوری دی جائے گی، کوئی کمی نہیں ہوگی۔ پوری دی جائے گی کا مطلب کیا ہے کہ آخرت میں اس کا تمہیں اجر ملے گا، تم سے ایسا کچھ نہیں ہوگا کہ تمہارے پیسے ویسٹ ہو گئے۔ اللہ کے لیے خرچ کرنے پہ تو آپ کو کئی گنا ملے گا، اور اللہ جو ہے سب کچھ اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے تو وہ تمہارا پورا کر دیا جائے گا، اور تمہارے ساتھ کوئی کمی نہ کی جائے گی۔ تو یہاں پہ ایک لفظ میں نے پڑھا تھا ہیبت، یہ گھوڑے اور یہ سب چیزیں تیار رکھو تاکہ تمہاری ہیبت رہے۔ ہیبت کا مطلب ہے رعب، مطلب دشمن کے اوپر، اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ دشمن کے اوپر جنگ سے زیادہ رعب بھی ضروری ہے۔ مطلب آپ کی طاقت ایسی ہونی چاہیے، مضبوطی ہونی چاہیے آپ کی، دیکھنے میں انسان کو لگے کہ ہاں اس پہ حملہ نہیں کیا جائے، اس کے پاس یہ ہتھیار ہے، یہ ہے۔ تو یہ اس وقت کے لیے تیاری کی بات کی جا رہی ہے جب جنگ ہونے والی تھی۔ اور اگر وہ صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی اس کے لیے جھک جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ تو یعنی کہ ایسے حالات میں جب کہ وہ تمہارے دشمن ہو رہے ہیں، جب اللہ کے لیے وہ انکار کر رہے ہیں، وہ اللہ کے دین کو نہیں مان رہے ہیں، تب بھی اللہ تعالیٰ نے کہا اگر وہ یہ جنگ جو تم کر رہے ہو اللہ کے لیے کر رہے ہو، مطلب وہ جنگ زمین کے لیے نہیں جنگ ہو رہی تھی، وہ لوگ مدینہ کے لیے نہیں جنگ کر رہے تھے، وہ جنگ ہو رہی تھی اسلام کے لیے، وہ اسلام کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ تو وہ اس جنگ میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر وہ صلح کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ تمہارے ساتھ شانتی کے لیے کچھ بات کرتے ہیں، سمجھوتا کرنا چاہتے ہیں، تو تم بھی جھک جاؤ، فوراً مان لو ان کی باتیں اور اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ مطلب اللہ پہ بھروسہ کر کے تم بھی صلح کر لو، وہ ساری چیزیں جانتا ہے، آگے کی پیچھے کی، اس سے کوئی نہیں چھپ سکتی۔ اور اگر وہ تم کو دھوکہ دینا چاہیں گے تو اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ مطلب یہ مت سوچو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جھوٹ بول رہے ہوں، یہ دھوکہ دے دیں ہمیں، ابھی تو ہمارے ساتھ ہاتھ ملا لیں، صلح کر لیں، اور پھر بعد میں ہم پہ خاموشی سے کچھ نقصان پہنچا دیں۔ اس طرح کی باتیں نہیں سوچنی۔ جیسے انہوں نے صلح کی بات کی فوراً آپ ریڈی ہو جاؤ، یہ کہا جا رہا ہے۔ اگر تمہیں ڈر بھی لگ رہا ہے تب بھی تمہیں اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، کیونکہ اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ مطلب اگر وہ کچھ برا کریں گے بھی تو اللہ ہونے نہیں دے گا برا، صاف شبدوں میں اس کا مطلب یہ ہے۔ وہی ہے جس نے اپنی نصرت کا مطلب ہوتا ہے مدد، وہی ہے جس نے اپنی نصرت اور مومنوں کے ذریعے تمہیں قوت دی اور ان کے دلوں میں اتفاق پیدا کر دیا۔ یعنی کہ ابھی تک جو جنگ ہوئی تھی اس میں بھی تو تمہیں اللہ اسی نے مدد کی تھی نا، اللہ نے تو مدد کی تھی۔ ابھی ہم نے جنگ بدر کے بارے میں پورا پڑھا کہ کیسے اللہ کی مدد آئی،
300 لوگ تھے، وہ انہیں اتنے سارے دکھائی دے رہے تھے، وہ گھبرا گئے انہیں دیکھ کے. یہ سب ان کی مدد سے تھا. وہ لوگ گھوڑوں پہ تھے اور یہ لوگ پیدل تھے. ان کے پاس تلوار اور بھالے تھے، ان کے پاس صرف ڈنڈے تھے اور کچھ نہیں تھا. لیکن ان سے ہیبت ہو گئی، ڈر گئے. تو یہ کیا تھی؟ خدا کی مدد تھی. وہی ہے جس نے اپنی مدد اور مومنوں کے ذریعے تمہیں قوت دی. مطلب اللہ نے مدد بھی کی اور مومنوں نے، مومن مطلب جو سچے مسلمان تمہارے ساتھی ہیں، ان کے ذریعے تمہیں طاقت دی. قوت کا مطلب طاقت. اور ان کے دلوں میں اتفاق پیدا کر دیا. تو یعنی جو تمہارے ساتھ تمہاری ٹیم کے لوگ تھے، ان کے دل آپس میں محبت، ان کے اندر یونٹی پیدا کر دی. کسی بھی ٹیم میں جب یونٹی ہوتی ہے نا، تبھی جیتتی ہے وہ ٹیم. اور یہ یونٹی جو ہے نا، وہ اپنے آپ نہیں آتی، یہ اللہ ہی ڈالتا ہے. کتنا ہی پیسہ خرچ کر دو، کتنی ہی کوشش کر لو، کسی کا دل تم کسی سے جوڑ نہیں سکتے. یہ خدا کی طرف سے ہی ہوتا ہے. تو ان کے دلوں میں اتفاق پیدا کر دیا. اگر تم زمین میں جو کچھ ہے سب خرچ کر ڈالتے، تب بھی ان کے دلوں میں اتفاق پیدا نہ کر سکتے. لیکن اللہ نے ان میں اتفاق پیدا کر دیا. بے شک وہ زوراور ہے، حکمت والا ہے. تو یہاں پہ وہی بات کہی جا رہی ہے کہ جو ابھی میں نے بولی کہ اللہ کی مدد سے اور مسلمانوں کی ٹیم نے تمہاری مدد کی، اس لیے تم جیتے ہو. تو ایسے ہی آگے بھی اگر انہوں نے دھوکہ دیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں پھر سے مدد کریں گے. اور تمہاری ٹیم میں جو یہ ایک یونٹی پیدا کری ہے اللہ نے، چاہے تم کتنا بھی کچھ خرچ کر دیتے تب بھی یہ یونٹی پیدا نہ ہوتی. اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کے زور رکھتا ہے، ہر طرح کا طاقت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس ساری پلاننگ ہے. یہ فرمایا. آگے کہا جا رہا ہے، اے نبی تمہارے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ مومنین جنہوں نے تمہارا ساتھ دیا ہے. تو تمہارا بھروسہ صرف اسی بات پہ ہونا چاہیے کہ اللہ کافی ہے. کافی کا مطلب اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے. ایک اللہ ہمارے ساتھ ہے تو سب کچھ ہمارے پاس ہے. یہ والی ایک مسلمان کے اندر، ایک مومن کے اندر یہ والی فیلنگ ہونی چاہیے کہ سب کچھ چھن گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، تب بھی اللہ اگر میرے ساتھ ہے تو سب میرے لیے کافی ہے. یہ اسے کہتے ہیں قناعت، کنٹینٹمنٹ. یہ والی فیلنگ ہونی چاہیے. اس پہ مجھے حضرت یعقوب کی بھی کہانی یاد آ رہی ہے. آپ لوگوں کو ابھی شارٹ میں بتاتی ہوں کہ ان کے سب کچھ، ان کے پاس پیسہ، ان کی فیملی، ان کی صحت، سب اللہ نے چھین لی تھی، لیکن انہوں نے شکر نہیں چھوڑا تھا کبھی. وہ ان کے ساتھ یہی معاملہ تھا کہ اللہ کافی ہے. تو یہی یہاں فرمایا جا رہا ہے، اے نبی تمہارے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ مومنین جنہوں نے تمہارا ساتھ دیا. اے نبی مومنین کو لڑائی پر ابھارو. اگر تم میں 20 آدمی ثابت قدم ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے. اگر تم میں 100 ہوں گے تو 1000 منکروں پر غالب آئیں گے، اس واسطے کہ وہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے. یہاں کیا کہا گیا کہ جو مومنین ہیں، مطلب جو مسلمان ہیں تمہارے ساتھ، ان کو لڑائی پر ابھارو. مطلب جو جنگ ہونے والی ہے اس کے لیے انہیں ریڈی کرو کہ ایک جنگ ہوگی. تو اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ کمی یہ مت دیکھو کہ ہم کم لوگ ہیں. اگر تم صحیح اور ثابت قدم ہو، مطلب تم سچے ہو، سب لوگ سچے ایمان والے ہیں، سب لوگ جمے رہنے والے لوگ ہیں، تو 20 لوگ 200 پہ غالب آ جائیں گے، اور 100 لوگ جو ہیں وہ 1000 پر غالب آ جائیں گے. مطلب غالب آنے کا مطلب ہرا دیں گے. 20 لوگ 200 لوگوں کو ہرا دیں گے. اس کا مطلب 10 ٹائمز. مطلب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوالٹی جو ہے وہ کوانٹٹی سے اوپر ہے. مطلب کوانٹٹی، تعداد کتنی بھی زیادہ ہو، اگر یہ لوگ کوالٹی والے اتنے لوگ ہوں گے تو ان کو ہرا دیں گے. یہاں پہ یہ بات کہی جا رہی ہے. تو مطلب اس بات سے نہ گھبراؤ کہ وہ زیادہ اور وہ کم ہیں. اگر تم اپنے آپ کو بس مضبوط رکھو، ثابت قدم رکھو، اسٹرانگ بناؤ اندر سے. اور یہ اس واسطے سے کہ وہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے. مطلب تم لوگوں کے اندر سمجھ ہے، تم جان گئے ہو سچائی کو، تمہارے اندر عقل اللہ تعالیٰ کے ذریعے پہنچ گئی کہ زندگی کس لیے ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے. جب انسان یہ سب جان جاتا ہے نا کہ ہم سچے ہیں، تو پھر وہ بہادری سے لڑتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں نا. تو پھر وہ سوچتا ہے کہ اب تو جو ہوگا اللہ ہمارے ساتھ ہے نا. تو وہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے یہ والی. اس لیے تم زیادہ مضبوط رہتے ہو. کسی بھی جنگ میں تم جیتو گے. تم 200 لوگوں کے سامنے 20 لوگوں کو کھڑا کر دو، یہ 20 لوگ زیادہ سمجھ والے ہیں، یہ جیتیں گے. اب اللہ نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا، اور اس نے جان لیا کہ تم میں کچھ کمزوری ہے. اب یہ اگلی آیت ہے، یہ کچھ وقت کے بعد آئی، جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کچھ ایسے بھی مسلمان تھے جو کچھ کمزور تھے، جن کا ایمان اتنا پکا نہیں تھا، جو پہلے
صحابیوں کا تھا۔ تو تب یہ آیت آئی، تب کہا اللہ تعالیٰ نے اب اللہ نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا اور اس نے جان لیا کہ تم میں کچھ کمزوری ہے، بس اگر تم میں سے 100 ثابت قدم ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 1000 ہوں گے تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آئیں گے، اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی کہ اب تھوڑا سا تم لوگوں میں ایمان کمزور ہے، تو اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ تب بھی ایک ایمان والا انسان جو اللہ سے ڈرنے والا انسان ہوگا تو وہ 200 لوگوں کو ہرا سکتے ہیں۔ 100 لوگ 200 پہ، مطلب پہلے تو 10 گنا لوگوں کو کمپیئر کیا گیا تھا، اب ڈبل کو کمپیئر کیا گیا۔ مطلب اگر کمزور بھی ہے، غلطی بھی ہو رہی ہے تم سے تمہارے ایمان میں تھوڑی بہت، تو پھر تب بھی کیونکہ تم چیزوں کو جانتے ہو، اللہ سے ڈرتے ہو، تو تم تب بھی ان سے زیادہ مضبوط ہو۔ یعنی کہ پھر سے کوالٹی اور کوانٹٹی کی بات ہو رہی ہے۔ اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ اس لیے ہے کیونکہ اللہ ساتھ ہوتا ہے جو لوگ ثابت قدم ہوتے ہیں، صحیح راستے پر ہوتے ہیں۔ اب آگے کی ورس بھی پڑھیں، وہ بہت تھوڑے سے نئے طریقے کی ہے۔ کسی نبی کے لیے لائق نہیں ہے، یہ جائز ہے، لائق ہی لکھا ہے۔ اچھا، کسی نبی کے لیے لائق نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک وہ زمین میں اچھی طرح خونریزی نہ کر لے۔ بہت عجیب سی طرح سے لکھا ہے، یہ تھوڑا سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی نبی ایسا نہیں کرنا، کسی نبی کو ایسا نہیں کرنا ہے کہ وہ قیدیوں کو پکڑ لے جب تک کہ زمین میں اچھی طرح سے وہ جنگ نہ کر لے۔ اب یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ابھی اس کے پیچھے کی تھوڑی سٹوری ہے، وہ سمجھ کے ہی یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ تم دنیا کے اسباب چاہتے ہو، مطلب تم دنیا کی چیزیں چاہتے ہو، اور اللہ آخرت کو چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو صرف آخرت کو دیکھ رہا ہے نا، تم دنیا کو دیکھ رہے ہو، اور اللہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ اسی لیے فرق آیا، کیونکہ تم نے صرف دنیا کو ہی جانتے ہو، دیکھتے ہو، اور دنیا کے بارے میں پلاننگ کرتے ہو۔ تو تم جو کر رہے ہو، تم نے جو غلط کر دیا، کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی ہوئی تھی، اس کے بارے میں یہاں بات ہو رہی ہے۔ اور اگر اللہ کا ایک لکھا ہوا پہلے سے موجود نہ ہوتا تو جو طریقہ تم نے اختیار کیا اس کے سبب تمہیں سخت عذاب پہنچ جاتا۔ اتنی سخت بات اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اگر پہلے سے یہ بات نہیں ہوتی نا، اللہ نے لکھا ہوتا کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، تو ورنہ تو بہت زیادہ عذاب پہنچتا آپ کے اوپر۔ بس جو مال تم نے لیا ہے اسے کھاؤ، تمہارے لیے حلال اور پاک ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہاں پر جو واقعہ کا ذکر ہے، میں بتا دوں آپ سے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دیکھو ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، تو غلطی ہونا کوئی غلط نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی غلطی ہوئی، یہاں قرآن میں اس بات کا ثبوت ہے۔ وہ ہوا کیا کہ بدر کی لڑائی میں اللہ تعالیٰ نے بہت انتظام سے جتنے بھی ٹاپ کے سردار تھے قریش کے، اسلام کے دشمنوں کے، ان سب کو اکٹھا کر دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مدد بھیج کے مسلمانوں کے ان کے اوپر حاوی کرا دیا تھا، انہیں ہرا دیا تھا مسلمانوں نے، اور ان کو آسانی سے وہ پکڑ میں آ گئے سارے، جتنے بھی 70 لوگ تھے جو کہ زیادہ بہت ہی کٹر دشمن تھے اسلام کے، تو ان کو سب کو پکڑ میں لے لیا تھا مسلمانوں نے۔ اب اس وقت کیا ہوا کہ جب یہ گرفتار ہو گئے سارے سردار، تو مشورہ ہوا کہ اب کیا کیا جائے ان قیدیوں کے ساتھ۔ تو جو ان کے صحابی، جتنے صحابی تھے، انہوں نے یہ رائے دی کہ ہم لوگوں کے پاس فی الحال پیسے کی کمی ہے، اگر ان کو ہم کچھ فائن لے لیتے ہیں قریش سے، کچھ پیسہ لیتے ہیں ان کے بدلے، اور ان کو چھوڑ دیتے ہیں، جو پیسہ آئے گا اس سے ہم جنگ کی تیاری کریں گے، آگے جو جنگ کبھی ہوئی اس کے لیے، ہے نا۔ تو انہوں نے یہ وہ دی، رائے دی کچھ لوگوں نے، اور حضرت عمر تھے، انہوں نے یہ کہا نہیں، ان کو نا بہت ہی زیادہ یہ پکے دشمن ہیں، انہیں مار دینا چاہیے، اب یہ ہماری مٹھی میں آ گئے ہیں، اگر ہم نے انہیں مار دیا تو ان کی اصلی طاقت ٹوٹ جائے گی، تو انہیں قتل کر دینا چاہیے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے لوگوں کی بات مانی، حضرت عمر کی بات نہیں مانی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا خراب لگا کہ اسی بات پہ یہ آیت کو نازل کیا گیا کہ کسی نبی کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ قیدیوں کو رکھے جب تک زمین میں اچھی طرح خونریزی نہ کر لے، مطلب جب تک پوری طرح سے جنگ نہ ہو جائے، جب تک ختم نہ ہو جائیں دشمن، تب تک قیدی کیسے رکھ سکتے ہو؟ تم دنیا کے اسباب چاہتے ہو، مطلب تم وہ پیسہ لینا چاہتے ہو انہیں چھوڑ کر، اور اللہ آخرت چاہتا ہے، اللہ تو زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا جو مال تم نے لیا ہے اسے کھاؤ،
تمہارے لیے حلال ہے. مطلب جو تم نے فدیہ لے لیا انہیں چھوڑنے کا پیسہ جو لیا ہے، اب کوئی بات نہیں، لے لیا تو اسے تم کھا سکتے ہو، وہ حلال ہے. اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. تو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے. تو وہی ہے، مطلب اللہ نے انہیں معاف کر دیا ان کی غلطی پر. لیکن یہ ایک واقعہ تھا جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ کیسے ایک نبی سے بھی غلطی ہو جاتی ہے. اور یہ واقعہ بالکل سچا ہے، تمام کتابوں میں بھی ہے، یہ ایسا ہوا تھا. پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ ان سارے سرداروں نے جنہیں چھوڑ دیا گیا تھا، ان میں سے کافی نے مل کر پھر سے فوج کھڑی کری اور پھر سے اٹیک کیا مدینہ کے اوپر. اور پھر اس کے بعد کافی سال لگے، غالباً 11-12 سال لگے، تب جا کے کہیں دوبارہ سے مسلمان واپس اسی پوزیشن پہ آ سکے. تو یہ سارا جو اللہ نے اس وقت جنگ بدر کے ٹائم پہ پلان کیا تھا، وہ پھر اتنے سالوں کے بعد ہو پایا. تو یہ تھا سارا آج کا جو واقعہ تھے، جو اس آیتیں تھیں جو ہمیں پڑھنی تھیں 69 تک. اسے کر کے ہم آج یہیں روکتے ہیں. اگلی بار مجھے لگتا ہے کہ یہ ورس ہماری ختم ہو جائے گی، یہ سورہ، اور چھوٹی سی سورہ ہے، اسے ختم کر لیں گے اگلی دفعہ. آج بس اب وقت کافی ہو گیا ہے تو دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یا اللہ، ہم آج کی آیتوں سے یہ سمجھ پائے ہیں کہ آپ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم پوری طرح سے آپ ہی کو اپنے لیے، آپ ہی پہ پورا بھروسہ رکھیں. ہمارے لیے اللہ تو ہی کافی ہو جائے، بس یہی والی سوچ اپنے اندر ہم بسا لیں. ہر چیز کا غم اپنے دل سے نکال دیں، ہر چیز کی کمی کو بھول جائیں. ہمیں یہ نہیں ملا، ہمیں وہ نہیں ملا، ہم یہ پا لیتے، وہ ہو جاتا، ایسا کر لیتے، ویسا کر لیتے. اس طرح کی خواہشوں سے اوپر اٹھ جائیں اور بس یہی سوچیں کہ اللہ تو کافی ہے. یہ سوچ ہمارے اندر ڈال دیں، ہمیں پوری طرح سے اس پہ جما دے، ثابت قدم کر دے. کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا کہ اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے. ہمیں آپ کا ساتھ، آپ کی نصرت، آپ کی مدد چاہیے. کیونکہ آپ زوراور ہیں، آپ حکمت والے ہیں، آپ قدرت والے ہیں، آپ بخشنے والے ہیں، آپ مہربان ہیں. آپ ساری طاقت آخرت کو آپ چاہتے ہیں اور ساری طاقت رکھنے والے ہیں. تو یا اللہ، ہمیں آج کے دن آپ ہمیں قبول کر لیں، ہمارے غلطیوں کو معاف کر دیں جو ہم نے آج سمجھنے میں کی ہے. اور اس ورسز کو اپنے ہم دل و دماغ میں بسا لیں، اپنے اندر ڈھونڈیں ان پوائنٹس کو کہ کیا ہم واقعی ایسے ہیں، پھر اپنے آپ کو چینج کر کے ایسا بنا سکیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آمین. آپ لوگوں کا بھی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی جزا دے پارٹیسپیشن کے لیے. السلام علیکم.